تو ٹوٹل 10,000 نہیں بنتے، لیکن مقابلے میں کتنے آ رہے ہیں؟ 10,000. ان سے لڑنا ہے. تو نبی اسلام جو خندق کھودی ہوئی تھی اس حوالے سے بڑی ایک اللہ رب العزت نے مدد کی. اگلی بات دیکھیے گا، اللہ نے کہا ہنالک ابتلی المؤمنون، اب مومن ذرا پوری طرح آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور بڑے سخت طریقے سے ہلائے گئے. اب پتہ چلا کہ کس کا ایمان سچا اور کھرا ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے. لیکن وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافق کہنے لگے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ لوگ کہنے لگے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمیں سبز باغ دکھائے، ہمیں کہا گیا کہ جنتیں ملیں گی، ہمیں کہا گیا کہ یہ ملے گا وہ ملے گا. ادھر حالت یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، سامنے جو ہے محاصرہ ہے، ہر طرف مشرکین جو ہے پھیلے ہوئے ہیں. ادھر معاملہ یہ ہے کہ ضروریات زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور انہوں نے ہمیں کیا شام عراق اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں بتایا ہے. ما وعدنا اللہ ورسول اللہ غرور، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی منافقوں کی پیچھے ٹولہ بنا کے، مسلمان سے خندق کے پاس اپنا جو ہے وہ دفاع کر رہے تھے. ایک ٹولہ تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ آگے نہ جاؤ، آگے ایویں کو تیر لگ گیا مر جاؤ گے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، یہاں نہ کھڑے ہو، فرجو، چلو چلتے ہیں یہاں پہ. یہ ایویں مرنے کے لیے آئے یہاں پہ، ان کو پتہ نہیں کس قسم کا جذبہ چڑھا ہوا ہے. فرجعوا، اور پھر وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، کچھ لوگ آ کے رسول اللہ سے اجازت مانگ رہے تھے. وہی بات اجازت والی پھر آ گئی، منافقین آ کے اجازت مانگتے. یقولون ان بیوتنا عورہ، آگے کہتے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کیونکہ پیچھے تھے یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، ہو سکتا ہے کہ وہ گڑبڑ کر دیں. تو ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں خواتین پر بچوں پہ حملہ نہ کر دیں، کیونکہ سارے مرد جو ہے باہر کھڑے ہیں، مدینے کا دفاع کر رہے ہیں. یقولون ان بیوتنا عورہ، آگے کہتے ہیں ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں جانے دے، بچوں کی حفاظت کرنی ہے جا کے. اللہ کہتے ہیں وما ہی بعورہ، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، اللہ جانتا ہے. وَإِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ لوگ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، یہ لوگ صرف بھاگنا چاہتے تھے، فرار چاہتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، تمہیں کسی قسم کا فرار اور بھاگنا نفع نہیں دے گا. ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت سے بھاگنا چاہو یا قتل سے بھاگنا چاہو. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تھوڑی سی زندگی مل بھی گئی تو مرنا تو آخر ایک دن ہے ہی نا. تو یہاں دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے پوری طرح ہمارے سامنے منافقانہ کردار کو ہمارے سامنے جو کھول کے رکھ دیا. اب اسی طرح غزوہ تبوک کی باری آتی ہے، تو غزوہ تبوک میں کیونکہ بہت سارے غزوات ہیں، بیچ میں غزوہ بنو قریظہ بھی آتا ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی آتا ہے. تو وقت کی قلت کے پیش نظر ایک سنو کہ پیغام آپ کے سامنے رکھنا ہے، قرآن کے اندر مفاہیم مضامین میں سے ایک مضمون آپ کے سامنے رکھنا تھا، بس وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو غزوہ تبوک کا موقع ہے، تو اس میں بھی ظاہر ایک بہت بڑا امتحان ہے. 700 کلومیٹر کا سفر تھا مدینہ سے تبوک کا. اٹ مینز کہ روزانہ 50 سے 70 کلومیٹر پیدل چلا جائے تو تب جا کے 15-20 دنوں میں تبوک پہنچا جائے گا. اور سخت گرمی، اب آپ گرمی دیکھ رہے ہیں، اور عرب کی گرمی، صحرا تپتی ریتیں، اور پھر یہ ہے کہ طویل قحط کے بعد ابھی فصل پک کے تیار ہوئی تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھیں. اگر یہ ہے کہ تبوک میں چلے جاتے ہیں، پیچھے جو ہے وہ فصل نہیں اتاری جائے گی، کھجوریں نہیں اتاری جائیں گی تو وہ خراب ہو جائیں گی. تو اتنا کڑا امتحان آ گیا تھا. تو منافقین نے کیا کہا، لا تنفروا فی الحر، اور جو چلو چھوڑو ہم نہیں جاتے جنگ پہ، اتنی گرمی میں کون نکلے. تو اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان کو کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اس سے بھی زیادہ گرم ہوگی. فَلْيَذْهَبُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے پوری طرح کردار ہمارے سامنے رکھ دیا منافقوں کا کہ کیسے وہ بھاگتے تھے. اور جب مومنوں کا معاملہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جو جہاد کے لیے مال پیش کیا جائے، تو صحابہ اکرام کے گھر میں جو کچھ بھی تھا پیش کیا. ایک صحابی تھے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب آدمی تھے، کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ کے راستے میں پیش کر سکے، کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے ساری رات ایک باغ کے اندر مزدوری کی، باغ کو پانی پلایا، ساری رات کنویں سے پانی نکال کے، اور ساری رات مزدوری کی. اور ان کو صبح مزدوری ملی چند کھجوریں، چند ایک جو ہے وہ اپنے گھر میں دے آئے بچوں کے لیے، اور باقی جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں لا کے پیش کر دی. رسول اللہ میرے پاس یہی ہے. تو نبی اسلام نے فرمایا ان کھجوروں کو پورے مال کے اوپر بکھیر دو، کیونکہ جذبہ ہے نا، جذبہ ہے اور نیت ہے. تو جب رسول اللہ نے جب بکھیری نا، تو منافقین اس پر جو ہے وہ ہنسنے لگے. قرآن کہتا ہے الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، ہنسنے لگے.
اور کہکے لگانے لگے، دیکھو جی کیا شان ان کھجوروں کی، پورے مال پہ جب بکھیرا جا رہا ہے، بڑی برکت والی کھجوریں ہیں بھائی، اتنا سر مال سے ہم نے روم فتح کرنا ہے جی، اتنے سے مال سے، اس طرح کہکے لگاتے، اس طرح ہنستے، لیکن مومنوں کا اللہ پر یقین تھا اور اعتماد تھا، اور اللہ رب العزت نے روم جو اس وقت کی سپر پاور تھی، مسلمانوں کو اس پر فتح عطا کی، اور روم کا سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، یہ مومنوں کے ایمان اور یقین کی وجہ سے۔ لیکن منافقوں کو کچھ بھی نہ ملا، اور یہ ہے کہ صرف دنیا میں بھی وہ رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہوئے۔ تو یہ مضمون آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جہاں بھی جہاد کا نام آتا ہے، غزوے کا ذکر ہوتا ہے، وہاں منافقین کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، ان کے کردار کو کھولنے کے لیے، ان کی اس منافقت کو واضح کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب بھی جہاد کی بات کی جائے گی، جب بھی جو اللہ کے راستے میں لڑنے کی بات کی جائے گی، جو مومن ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے، پہلی صفوں میں نظر آئیں گے، لیکن جو منافق ہوں گے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، صلح کرنے کی کوشش کریں گے، ڈرنے کی کوشش کریں گے، بزدلی دکھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔